یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی شان کو بلند کرنے کے لیے اپنے پیغمبر کی زبان اقدس سے ایک اور پیغام دے دیا۔ صورتحال یہ تھی کہ مردوں کے لیے بہت سارے مواقع تھے، لیکن عورتوں کے لیے معاشرے کے اندر مقام و مرتبہ حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا، بلکہ عورتوں کو کلی طور پر وراثت سے محروم کیا جاتا۔ جاہلیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ مرد کے بھی حقوق بیان کیے اور عورتوں کے بھی حقوق بیان کیے۔ ہوتا یہ تھا، اسلام سے پہلے بچے بھی وراثت سے محروم، عورتیں بھی وراثت سے محروم، اور بعض دفعہ بوڑھے بھی وراثت سے محروم، بلکہ وراثت صرف ان کو ملتی جو تلوار چلا سکتے تھے۔ اسلام نے کہا نہیں، یہ ظلم ہے، اور اسلام ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام ایک اعتدال اور توازن کا درس دیتا ہے، انصاف کا درس دیتا ہے۔ مرد کی بھی وراثت ہے، عورت کی بھی وراثت ہے، خواہ وہ بوڑھا ہے یا بچہ ہے، بلکہ شریعت نے یہاں تک فیصلہ کر دیا کہ اگر ایک بچہ جو بھی دنیا میں نہیں آیا اور طبیب اور ڈاکٹرز یہ رپورٹ دے دیں کہ اس وقت تک وہ زندہ ہے، ابھی اس کی پیدائش نہیں ہوئی، اور اس کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے اس کی وراثت کا حصہ بھی رکھا جائے گا۔ اس وقت تک یہ تقسیم شرعی تقسیم نہیں کہلائے گی جب تک اس کا حصہ رکھا نہ جائے۔ ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا۔ اس انداز سے شریعت نے عدل و انصاف کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی بلندی اور مقام کے مواقع پیش کیے۔ کس طرح؟ عورتیں آئیں اور کہنے لگیں، غلبنا علیک الرجال۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات تو آپ سے سیکھ لیتے ہیں، فجعل لنا یوما من نفسک، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم بھی دین کو سیکھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا۔ فوعدہن یوما، ان کو ایک دن مقرر کر دیا، انصاریہ صحابیہ کے گھر میں عورتیں جمع ہوتی اور ان کی باقاعدہ تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا گیا۔ اسلام نے عورت ذات کو بلند کرنے کے لیے کس کس انداز سے دنیا کو پیغام دیے؟ ماں کا درجہ دے دیا، اور ماں کا درجے سے مراد کیا ہے؟ اتنا یہ بلند درجہ ہے، اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت سمجھ میں آ جائے تو اسلام کی عظمت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ صحابی نے سوال کر دیا، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ فرمایا کہ آپ کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار اگر ہو سکتا ہے تو آپ کی والدہ گرامی ہو سکتی، اور چوتھی مرتبہ باپ کا تذکرہ کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جو دین کو سمجھتے نہیں یا ان کا دین سے کوئی تعلق یا مس نہیں ہوتا کہ عورت پر اسلام نے ظلم کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جس اسلام نے عورت کو 3 حق دیے ہیں اور مرد کو 1 حق دیا ہے، اور وہ بھی عورت کے بعد،
اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اسلام نے عورت کو بیوی کا درجہ دیا اور فرمایا جس طرح تم اپنے آپ کو دنیا میں ایک اچھا انسان ثابت کرنا چاہتے ہو، تمہاری اچھائی کا معیار یہ ہے تم میں سے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا وہی اچھا ہوگا۔ اگر تمہارا برتاؤ بیوی کے ساتھ اچھا نہیں تو تمہاری اچھائی کی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو سکون اور وقار کا مصدر قرار دے دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ یہ عورت کا ایک مقام ہے کہ ایک مرد، معاشرہ، گھر، خاندان، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے اگر سکون اور وقار کا مصدر قرار دیا تو عورت کو قرار دیا۔ اسلام نے اس کی معاشرتی نزاکتوں کا بھی خیال کیا، فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اسلام نے اگرچہ 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے لیکن ایسے نہیں، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا شوق ہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے انسان پورا کر لے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو تمہیں ایک پر ہی قناعت کرنی چاہیے، ایک کو ہی کافی سمجھنا چاہیے۔ اسلام نے اس کی قلبی نزاکتوں کا بھی خیال رکھا۔ اتفاق سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی، خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، سرتاج رسول، جوانی میں نے اس شخص کے ساتھ گزاری، اکل مالی و افنا شبابی، میں نے مال بھی اپنے خامند کو پیش کر دیا، وہ بھی یہ کھا گیا، میری جوانی بھی ختم ہو گئی۔ وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي حَتَّى إِذَا كَبْرَتْ سِنِّي انقطع ولدی، میں جب بوڑھی ہو گئی ہوں، اب اس نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے، مجھے کہہ دیا ہے کہ یہ میری ماں ہے، میرا کیا گناہ ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابھی یہ بات خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے آہستہ طریقے سے بیان کر رہی تھی۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما۔ میں نہیں سن سکی کہ سرتاج رسل سے یہ کیا گزارش کر رہی ہیں، لیکن میرے رب نے سن لیا اور ساتھ ہی جبریل نازل ہو گئے اور یہ آیت نازل ہوگی اور کہنے لگی، اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں یہ شکایت تیرے سامنے پیش کرتی ہوں۔ تو ابھی اس کی بات مکمل ہوئی، کس طرح عورت کی قلبی نزاکت کا خیال اسلام نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا اور قد سمع اللہ قول التي تجادلك فی زوجها وتشتکی الی اللہ، یہ آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا عظیم دین ہے، کسی ایک زاویے یا پہلو پہ غور کیا جائے تو انسان بول اٹھتا ہے کہ اس سے انصاف والا دین ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیقی نزاکتوں کا بھی خیال رکھا۔ جمعہ مردوں پہ فرض قرار دیا، عورت کو اجازت دے دی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں پہ فرض ہے، عورت کے لیے رخصت ہے۔ احرام عمرے اور حج میں
مرد 2 چادریں باندھتا ہے، عورت کے لیے رخصت ہے، جس لباس میں بھی وہ جانا چاہے یہ اس کا احرام ہی ہے۔ جہاد یہ مردوں پہ لکھا گیا کافروں کے خلاف، اور عورتوں کو اس میں اجازت دی گئی، اور بعض ایام میں نماز اور روزے کی رخصت عورتوں کو دے دی گئی۔ کیوں دے دی گئی؟ اس لیے اس کی تخلیقی نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم دے دیا تمہارا آپس میں ٹکراؤ کافروں سے بھی ہو جائے تو تم نے عورتوں کو قتل نہیں کرنا، تم نے بچوں کو قتل نہیں کرنا، تم نے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، عورت کی شان کو بلند کرنے کے لیے اس کو بیٹی کا درجہ دیا، اور ساتھ کیا فرمایا؟ لا تکرہ البنات، بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، فإنہن المونسات الغالیات، یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور والدین کو سنبھالنے والی ہوتی ہیں۔ بلکہ فرمایا من عال جاریتین، جس کو 2 بیٹیاں اللہ نے دی ہیں اور وہ ان کی صحیح پرورش کرتا ہے، حتی یدرکا، اور یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہیں، پھر ان کا اچھا بندوبست کر دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا دخلت انا وهو الجنہ کہاتین، اپنی 2 انگلیاں صحابہ کے سامنے کی، میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے داخل ہوں گے۔ سبب کیا بنے گا؟ 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش، اور 2 بیٹیوں کے لیے اچھے گھر کا انتخاب۔ تو اسلام نے یہاں تک بیان کیا من کان له 3 بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی، فصبر علیہن، اس پہ صبر کرتا ہے، منہ نہیں چھپاتا۔ یہ جاہلیت کا ایک تصور تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اپنے منہ کو چھپاتا پھرتا تھا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تم کس کے بیٹے ہو، تم بھی تو کسی عورت کے بیٹے ہو نا، اور وہ اپنے لیے بہت بڑا تانا سمجھتا۔ لیکن حدیث یہ کہتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی اور وہ صبر کرتا ہے، وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ، ان کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِ، جو اللہ نے دیا ہے مال اس سے ان کے لباس کا بندوبست کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا کن لہو حجابن من النار، یہ تینوں بیٹیاں جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، والدین کو جہنم نہیں جانے دیں گی۔